سائنس کوئی مذہب سے الگ چیز نہیں ہے، کیونکہ سب سے پہلا جو علم انسان کو عطا کیا گیا تھا وہ مذہب کا تھا۔ سب سے جو قدیم مذہب ہے، مذہب میں سے ایک مذہب ہے، وہ ہے سنسناتن دھرم، یعنی کہ ہندو مت۔ ویسے ہندو جو ہے وہ کسی مذہب کا نام نہیں ہے، لیکن آج وہ ایک مذہب کے نام پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ان مذہب سے سب سے پہلے جو لوگ اللہ تعالیٰ کو عقلی بنیاد پر پرکھنا چاہتے تھے، وہ ایک الگ فرقہ بنتا گیا۔ ایک فلسفے نے، بہت بڑے فلسفوں نے جنم لیا اور بہت زیادہ تعداد میں یہ الگ ہوتے گئے۔ اس کے بعد جو آج کا دور ہے، اس میں میں نے اکثر جو الحاد ہیں ان کو دیکھا ہے کہ وہ جو ملحد کیسے بنتے ہیں، کیونکہ ان کے پیچھے یہ وجوہات، انہوں نے کبھی مذہبی کتاب کا مطالعہ کیا ہی نہیں ہے۔ میں نے جتنے بھی یہ دیکھے ہیں، ان کے پاس مذہب کا علم ہوتا ہی نہیں ہے، یعنی کہ قرآن کا ان کے پاس علم نہیں ہوتا۔ ویسے قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن سائنس کی کتاب ہے، آیات کی کتاب ہے، جس میں بہت زیادہ نشانیاں ہیں، اور کہیں شاید 1000 سے زائد آیات ایسی ہیں جو بہت زیادہ حقائق جو ہیں وہ اٹھاتی ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں ان کے اوپر۔ قرآن کا یہ موضوع بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ سائنس کی تفصیل بیان کرے۔ سائنس کا جو موضوع ہے یہ انسانی طرز عمل کو اپنانا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جو ہے انسان شکر ادا کرے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پہچانے۔ جہاں پر قرآن حقائق بیان کر رہا ہوتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ یہ دانش مندوں کے لیے، عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، تاکہ وہ سائنس والے جو ہیں، جو سائنس کا علم رکھتے ہیں، جو طالب علم ہیں، تاکہ وہ اس کی تفصیل میں جائیں، اس کو جانچیں کہ قدرت والے نے کیا کیا پیدا کیا ہے اور کیسے کیسے تدبیر کے ساتھ ایک پلاننگ کے تحت اس کائنات کو وجود میں لایا ہے۔ یہی بات قرآن میں کئی دفعہ بیان کی گئی، کئی بار ذکر کیا گیا ہے قرآن میں۔ عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہے، دن اور رات کے تبدیل ہونے میں نشانیاں ہے۔ بہت زیادہ جو حقائق بیان ہوئے ہیں، وہاں سائنسدانوں کو دعوت دی جاتی ہے اس میں غور و فکر کرنے کی۔ لیکن الحاد، ملحد، انہوں نے کبھی اس چیز کو سمجھا ہی نہیں ہے، وہ ایک طرف چلا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات جو میں بیان کر دوں کہ ابھی تک جو ایلین کا تصور پایا جاتا ہے عام لوگوں میں، ایلین موجود ہیں، مریخ پہ ہیں یا باقی ارد گرد کے کسی بھی سیارے پر زندگی جو ہے موجود ہے، لیکن ابھی تک سائنس کو اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے کہیں اور کسی جگہ زندگی ہو سکتی ہے۔ اس بارے میں سائنس بالکل لا علم ہے۔ جہاں پر یہ پوچھا جائے کہیں اور بھی زندگی موجود ہے، انسان ہو سکتے ہیں یا کوئی اور مخلوق ہو سکتی ہے، وہاں پر سائنس خاموش ہو جاتی ہے۔ لیکن قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو آخری کتاب ہے، وہ وہاں سے بولنا شروع ہوتی ہے جہاں پر سائنس لا علمی کا اظہار کرتی ہے۔ آئیے سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2، آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین اور آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت میں ہے اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے۔ زمین اور آسمان کی تمام مخلوق، یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں جو آسمانی مخلوق کا ذکر آتا ہے وہ فرشتے ہیں، لیکن یاد رکھے کسی بھی مخلوق میں فرشتے شامل نہیں ہوتے۔ ویسے فرشتے بھی مخلوق ہیں، کوئی خالق نہیں ہے، مخلوق ہیں، لیکن جہاں پر بھی ذکر فرشتوں کا آئے گا وہاں ان کے لیے لفظ جو ملائکہ یا ملائکات، ان کا ذکر ضرور ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، آئیے ایک اگلی جو آیت ہے اس کا جو اس کو جانچتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی سورہ نمبر 3، آیت نمبر 15 میں ہے کہ اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمان کی سب مخلوق خوشی اور ناخوشی سے سجدہ کرتی ہے۔ زمین اور آسمان کی، یہاں پر بھی دونوں مخلوق کا ذکر کیا گیا ہے کہ زمین اور آسمان کی تمام مخلوق خوشی سے، مرضی سے یا بغیر مرضی سے سجدہ کرتی ہے۔
یہاں پر بھی فرشتوں کا ذکر نہیں ہے. کچھ لوگ کہیں گے نہیں یہ تو پرندوں کا ذکر ہے جو آسمانوں میں اڑتے ہیں, یا آسمانوں میں نہیں درمیان میں اڑتے ہیں, پر پھیلائے رکھتے ہیں, ان کا ذکر ہو رہا ہے. آئیے ان کا بھی علیحدہ اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہوتا ہے, وہ بھی اس مخلوق میں شامل نہیں ہے جہاں پر اللہ یہ بات کر رہا ہوتا ہے. وہاں پر سورہ 24 آیت نمبر جو 41 ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا آسمانوں اور زمین کی کل مخلوق اور پر پھیلائے پرندے, یعنی کہ جو اڑ رہے ہیں پر پھیلائے پرندے اور اس کی تسبیح میں مشغول رہتے ہیں, یعنی زمین اور آسمان کی تمام مخلوق اور پر پھیلائے جو پرندے ہیں اڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں. یہاں پر پرندوں کا علیحدہ ذکر آتا ہے. فرشتوں کا بھی ذکر علیحدہ, ان کے لیے لہذا لفظ استعمال ملائکہ یا ملائکات کوئی بھی لفظ ان میں سے استعمال ہوتا ہے. اور اگر آپ پرانی جو مذہب کی کتب اٹھا کر دیکھیں تو اس میں دیوتا کا لفظ فرشتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. آئیے آگے چلتے ہیں. سورہ 65 آیت نمبر 12 میں اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور اس کی مثل زمینیں, اور اس کا حکم ان کے درمیان نازل ہوتا رہتا ہے, اترتا ہے. یہاں پر بہت سوچنے کی بات ہے, بہت غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور اس کی مثل زمینیں. ویسے جو زمینہ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے یہ 7 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں, کم بھی ہو سکتی ہیں, لیکن 7 بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ مثل بیان کی. لیکن جمع کا جو لفظ آ رہا ہے زمینیں اور بھی ہو سکتا ہے جو ہماری گلیکسی ہے اس میں یہ ایک ہی ہو جہاں پر یہ زندگی ہے, یا جو اربوں اور گلیکسیز دریافت ہو چکی ہیں ان میں بھی زمینیں ہو سکتی ہیں, ان میں بھی مخلوق ہو سکتی ہے. کوئی ضروری نہیں جو ہماری کیکشاؤں میں یہ کیکشاں جو ہے گلیکسیز ہے اس میں ہی موجود ہو. ایسا ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا, لیکن سائنس اس بارے میں بالکل لا علمی کا اظہار کر رہی ہوتی ہے, لیکن قرآن یہاں سے حقائق بیان کر رہا ہوتا ہے. اور اس کے بعد آگے جو حکم آتا ہے اللہ جو آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ اس میں اس کے درمیان ہے, یعنی کہ اکشائیں, سیارے, ستارے اور بھی اس میں بہت کچھ ہے, سب کا پروردگار ہے. لیکن یہاں ایک اور بات ہے, کچھ لوگ غور و فکر نہیں کرتے, پڑھتے چلے جاتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ جو یہاں کا درمیان کا تذکرہ کر رہا ہوتا ہے یہاں پر مکمل ہر چیز کائنات کی جتنی بھی یہ کیکشائیں زمین اور آسمان کے مابین درمیان میں ان کا ذکر ہو رہتا ہے. باقی جو 6 آسمان ہو سکتا ہے اس کے اوپر ہوں کہیں اور ہوں, لیکن آسمان کے لیے بھی ایک چیز سمجھنے کے لیے کافی. آسمان ویسے کہا جاتا ہے بلندیوں کو, کوئی لوگ کہتے ہیں جو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے بلو کلر کا یہ آسمان, لیکن یہ آسمان نہیں ہے. یہ ہم جانتے ہیں یہ ہماری جو فضا ہے اور مختلف جو گیسز ہیں یہ ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. آسمان تک ہماری حد نگاہ موجود نہیں ہے, نہیں پہنچ پاتی ہے کہ آسمان کتنی دور ہے. ویسے آسمان طبق کے لیے کئی طبقات اللہ تعالیٰ نے 7 طبقات بنائے. ایک طبقہ یہ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں, ہماری جو گلیکسی موجود ہے, سورج ہے, اس میں کئی سیارے ہیں, ستارے ہیں, یہ ہے. باقی جو 6 ہیں وہ علیحدہ ہیں. دوسری بات, سائنس جو ہے وہ ابھی تک 93 نوری ارب سال تک اپنی نگاہ جو ہے وہ بھیج چکی ہے. اس کے علاوہ اس کے بعد جو سائنس اتنی پاور نہیں رکھتی کہ اس کے آگے بھی کچھ دے سکے. جو یہ کہہ رہی ہے کائنات جو ہے 93 نوری ارب سال تک پھیل چکی ہے, یہ بھی ہے کہ اس کی جو سائنس اس کے آگے بڑھ نہیں پا رہی ہے. وہ آسمان کو پہلے کیسے دیکھ سکتی ہے, یا وہ اس ہماری کائنات کی حد کو کیسے پا سکتی ہے. یہاں بھی سائنس جو ہے لا علمی کا اظہار کرتی ہے. تیسرے نمبر پر جو قرآن میں ایک اور بھی چیز ہمیں ملتی ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ 21 آیت نمبر 37 میں انسان جلد باز مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ کیسے انسان کو بیان کر رہا ہے کہ انسان جلد باز مخلوق ہے, یعنی کہ ہر کام میں جلدی کر دیتی ہے, ہر کام کا فیصلہ جو وہ فوراً کر دیتی ہے. جیسے سائنس کوئی نظریہ آج بیان کر دو اس کا فوراً جو فیصلہ ہو جائے گا, کتابوں میں اخباروں میں لکھا جائے گا, 100 سال بعد 50 سال بعد وہی نظریہ جھوٹا ثابت ہو جائے گا. سائنس
کو وہاں سے منہ اپنا جو ہے کالا کرنا پڑے گا، اس سے منہ چھپانا پڑے گا کہ جو ہم نے 50 سال یا 100 سال پہلے کہا کہ دراصل ایسا نہیں تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان جلد باز مخلوق ہے، میں تمہیں نشانی ابھی دکھاؤں گا، یعنی کہ آہستہ آہستہ دکھاؤں گا، تمہارے سامنے لا کر رکھ دوں گا، تم مجھ سے جلد بازی نہ کرو۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا الحاد سے، جن کے پاس مذہب کا علم نہیں ہوتا اور سائنس کے پیچھے دوڑنا شروع ہو جاتے ہیں، کہ جو بگ بینگ ہوا اسے تقریباً 14 ارب سال ہو گئے، تقریباً 13.8 ارب سال ہوئے بگ بینگ ہوئے۔ یہ کہاں پر ہوا؟ کون سا خلا تھا؟ کون سی جگہ موجود تھی جب یہ بگ بینگ ہوا تھا؟ وہاں پر بھی سائنس جو ہے لا علمی کا اظہار کر رہی ہوتی۔ تیسری بات، ان سب چیزوں کا آنا، ان سب چیزوں کا پھیلاؤ ہونا اور زمین کے اوپر زندگی کا آنا اور سورج کی اتنی حرارت، اتنی تپش ہونا کہ جس پر زندگی جو ہے برقرار رہ سکے، اور اس طرح مشتری ہے، رول ہے، اگر مشتری کو ہٹ دیا جائے تو زمین پر زندگی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ مشتری اگر اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے یا کسی طریقے سے وہ فنا ہو جاتا ہے تو زمین پر زندگی باقی نہیں بچے گی، کیونکہ جو چاند اگر ختم ہو جاتا ہے یا اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے تو جو آبی مخلوقات ہے جو سمندروں میں رہتی ہے ان کی زندگی بھی ختم ہو جائے گی، آہستہ آہستہ ہماری بھی جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ کچھ چیزیں چاند کی وجہ سے، چاند کی روشنی کی وجہ سے موجود ہیں۔ دوسری بات، کچھ بیلنس رکھنے کے لیے زحل، مشتری، چاند اور اس کے اگر جتنے بھی سیارے ہیں ہماری زمین کو بیلنس کیے ہوئے ہیں۔ اگر مشتری ہٹ جاتا ہے تو بھی یہاں پر پتھراؤ شروع ہو جائے گا زمین کے اوپر، اور جس سے زندگی کا وجود بالکل ختم ہو جائے گا اور یہ زمین فنا ہو جائے گی، زندگی باقی نہیں رہے گی۔ اس کے باوجود وہ کہتے ہیں لو جی کائنات خود بخود میں آئی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلے پلاننگ ہوئی، پوری پلاننگ کے تحت جو زندگی ہے وہ وجود میں آئی۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ 14 آیت نمبر 19 میں، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ یہ ویسے بیان کر رہا ہے لٹریچر کی زبان میں، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو ایک بہترین پلاننگ کے ساتھ پیدا کیا، پلاننگ کے ساتھ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو ایک بیسٹ پلاننگ کے ساتھ بنایا، یعنی کہ ایک پلاننگ کے تحت۔ اور اس طرح سورہ کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا، بلکہ ایک اچھی بہترین پلاننگ کے تحت اس کو وجود میں ہم لائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرما رہا ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان میں اور ان دونوں کے جو درمیان کی تمام چیزوں کو، یعنی کہ گلیکسی، سیارے، ستارے اور ان کا بیلنس، گریوٹی، جو کچھ شکل ہے، ہر چیز کو ایک بہترین پلاننگ کے ساتھ ایک مدت معین کے لیے پیدا کیا۔ یہاں پر قیامت کا بھی ذکر ہو رہا ہے اور سائنس بھی یہاں پر یہی کہہ رہی ہے کہ جس طرح زمین بگ بینگ کے بعد ہر چیز پھیلاؤ کا شکار ہوتی گئی، یعنی کہ دور چلی جا رہی ہے، پھیلاؤ ہو رہا ہے۔ قرآن میں بھی کئی جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم اس کو مسلسل پھیلاتے چلے جا رہے ہیں اس کائنات کو، اور سائنس بھی آج اس بات کی تصدیق کر چکی ہے کہ واقعی جو کائنات ہے یہ مسلسل پھیل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان میں اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو ایک بیسٹ پلاننگ کے ساتھ ایک مدت معین کے لیے اسے پیدا کیا، پھر بعد میں یہ واپس لوٹ آ کر پھر ایک اکائی پر آ جائے گی۔ یہ ایک اکائی پر بگ بینگ جو ہے وہ شروع ہوا تھا، جا رہی ہے، پھیلاؤ ہو رہا ہے۔ قرآن میں بھی کئی جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم اس کو مسلسل پھیلاتے چلے جا رہے ہیں اس کائنات کو، اور سائنس بھی آج اس بات کی تصدیق کر چکی ہے کہ واقعی جو کائنات ہے یہ مسلسل پھیل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان میں اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو ایک بیسٹ پلاننگ کے ساتھ ایک مدت معین کے لیے اسے پیدا کیا، پھر بعد میں یہ واپس لوٹ آ کر پھر ایک اکائی پر آ جائے گی۔ یہ ایک اکائی پر بگ بینگ جو ہے وہ شروع ہوا تھا۔ اب جو باتیں ہیں سائنس کے علم میں نہیں ہیں، لیکن قرآن ان کے حقائق کو بیان کر رہا تھا۔ سب سے پہلی بات، بگ بینگ سے پہلے کیا تھا؟ انرجی تھی اور حرارت تھی۔ یہ بات جو سائنس تسلیم کرتی ہے،
ہم بھی اس کا انکار نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زمین اور آسمان یعنی کہ ان کی گیسز، حرارت اور گیسیں جو یہ جڑی ہوئی تھی، انرجی جڑی ہوئی تھی، اور ہم نے ان کو علیحدہ علیحدہ کیا، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں انرجی اور حرارت پہلے موجود تھی، کیونکہ قرآن اس کا صاف صاف بیان کر رہا ہے کہ زمین اور آسمان یعنی کہ یہ دھواں، جو گیسیں، یہ مختلف حرارتیں جو یہ جڑی ہوئی تھیں، ایک اکائی پر تھیں، اور ہم نے ان کو جدا جدا کیا۔ لیکن اگر سائنس سے یہ پوچھا جائے کہ یہ انرجی اور حرارت آئی کہاں سے، تو یہاں پر سائنس گونگی ہو جاتی ہے، سائنس بالکل خاموش ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے کہ یہ انرجی اور حرارت کہاں سے آئی، کب آئی، کیسے آئی، اس چیز کا علم ابھی تک سائنس کے پاس موجود نہیں ہے۔ نمبر 3، بگ بینگ، جس کا سورہ انبیاء میں ذکر ہے کہ تو نے نہیں دیکھا جب زمین اور آسمان باہم ملے ہوئے تھے اور ہم نے ان کو جدا جدا کیا۔ بگ بینگ کہاں ہوا، کون سا خلا تھا، کون سی جگہ تھی، کیا وہاں اس نے نشان چھوڑے جو اتنا بڑا دھماکہ ہوا؟ سائنس اس سے بھی لا علم ہے، یہاں پر بھی سائنس خاموش ہو جاتی ہے کہ بگ بینگ کہاں ہوا، کیونکہ کائنات اتنی وسیع ہے۔ ابھی تو ہماری جو کیکشائیں ہیں، جس گلیکسی ہے جس کے ہم سائے میں رہ رہے ہیں، سورج ہے، جبکہ سورج بھی جو ہے گلیکسی کا محور سنٹر نہیں ہے، یہ سنٹر ہے ہماری زمین کا۔ اس سے بھی بڑے بڑے ستارے موجود ہیں، سورج موجود ہیں، کروڑوں اربوں گنا بہت زیادہ موجود ہیں، لیکن یہاں پر جو زندگی ہے یہ اس سورج کی وجہ سے ہے، اور اس کی جو عمر ہے وہ 5 ارب سال ہے، اور تقریباً سورج ستاروں کی جو عمر ہوتی ہے یہ ویسے فنا نہیں ہوتا، یہ اپنی عمر جو ہے وہ ایج کو پورا کرتا ہے، اس کی کم سے کم عمر جو ہوتی ہے وہ 10 ارب سال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بگ بینگ کا ابھی تک اس کو علم نہیں ہے کہ بگ بینگ کہاں پر ہوا، سائنس یہاں پر بھی خاموش ہو جاتی ہے۔ اس طرح بہت زیادہ اور بھی ایسے حقائق ہیں جو قرآن و حدیث میں مل سکتے ہیں، لیکن سائنس وہاں پر خاموش ہو جاتی ہے۔ تیسری بات، ہماری کائنات سے باہر کیا ہے، ہماری جو کائنات ہے اس سے باہر کیا ہے، یہاں پر بھی سائنس خاموش ہو جاتی ہے مکمل طور پر۔ اور میں پوچھنا چاہوں گا اپنے ملاحد طبقے سے کہ 93 ارب لائٹ ایئرز کائنات، ہماری جو کائنات یہ پھیل چکی ہے، باقیوں کی میں بات نہیں کر رہا، باقی جو 6 طبقات ہیں یہ علیحدہ ہیں، ہمارا جو طبقات ہے جس کے ہم پہنچ سکے ہیں وہ 93 نوری سال تک ہے، 93 ارب نوری سال تک سائنس کے پاس معلومات ہے کہ یہ 14 ارب سال سے 93 ارب نوری سال تک یہ پھیل چکی ہے 14 ارب سالوں میں۔ لیکن اس کے باوجود سائنس 93 ارب نوری سال سے ابھی تک آگے نہیں بڑھ پائی، کیونکہ اس کی جو حد نگاہ ہے یہ صرف 93 نوری ارب سال ہے، جبکہ کائنات اس سے بھی وسیع ہے، اور اس سے بھی یہ اسے پتہ نہیں چل سکا کہ کائنات کے باہر کیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں بہت زیادہ اور حقائق موجود ہیں جہاں پر سائنس لا علم ہو جاتی ہے۔ جو ملاحد بھائی ہیں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ انرجی جو حرارت، ہم بھی کہتے ہیں انرجی حرارت موجود تھی، اس کے بعد جو ہے کائنات وجود ہے، بگ بینگ ہوا، وجود میں آیا، یہ ہر چیز وہ پھٹی، لیکن ہم اس کا انکار تو نہیں کرتے۔ آپ کس موضوع پر انکار کر رہے ہوتے ہیں کریٹر کا، جس نے اس یونیورس کو بنایا، جبکہ یہ سب جانتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے ایک پلاننگ کے تحت ہوا ہے، ایک بیسٹ پلاننگ کے تحت، اور کوئی بھی چیز اس میں بیکار نہیں ہے، ایک مقصد کے لیے، اور ایک مقصد کے لیے کائنات کو بنی، پھر اس طرح یہ واپس لوٹ جائے گی اور زندگی جو بھی چیز ہے اس میں فنا ہو جائے گی۔ تو جو ملاحد ہیں، میرا ایک دوست تھا ملاحد، میں ان سے ملا، ہماری ویسے بات چیت تھوڑی بہت ہوئی، میں نے ان سے پوچھا یار اگر ایک پٹاخہ لے لیں
या पटाखा नहीं, इससे थोड़ा सा बड़ा एक बारूद का गोला ले लें जो शादियों में अक्सर फोड़े जाते हैं, उसके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें लगा देते हैं कि मिसाल के तौर पर उसके ऊपर हम काबले या इस तरह की चीज़ें लगा देते हैं और दीवारों में सुराख बनाते हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि उसको आग लगे वो फटे और जहाँ जहाँ वो गोलियाँ जो हैं इसके काबले जो हैं वो उन सुराखों में चले जाएं? वो कहता है ऐसा बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है कि ऐसा हो जाए। तो मैंने कहा फिर कैसे मुमकिन है? उसने कहा हाँ, अगर एक प्लानिंग के तहत इसे बनाया जाए, एक इंजीनियर बना सकता है, वो इंजीनियर था, एक बना सकता है और उसके तहत ये हो सकता है। तो मैंने कहा मैं भी तो यही कह रहा हूँ, कायनात जो खुद ब खुद आप कह रहे हैं जो खुद ब खुद जो है वजूद में, ये कैसे मुमकिन है? एक प्लानिंग के तहत मैं भी कह रहा हूँ, जब एक प्लानिंग के तहत अगर चीज़ को बनाया जाएगा तो वो एक बेहतरीन तरीके पर चलेगी।